موجودہ ایران کا سب سے پہلا نام فارس نہیں تو کیا تھا؟ پہلا نام کس بادشاہ کے بیٹے کے نام سے منسوب تھا؟ ایران کے قدیم ترین باشندے کون تھے؟ روزنامہ جنگ کے میگزین میں مضمون تحریر کرنے والے ایم بی تبسم اپنے ایک مضمون بعنوان پارس سے فارس تک میں لکھتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں کراچی شہر کے نواحی علاقے کورنگی کی طرف جاتے ہوئے سڑک کے دائیں جانب ایک پہاڑی چوٹی دور ہی سے نظر آتی تھی۔ اس چوٹی پر پرانے طرز کا ایک ہی مکان تھا جو ہنی مون لاج کے نام سے مشہور اور سر آغا خان سوئم کی جائے پیدائش کہلاتا تھا۔ پہاڑی سے متصل گھاٹی پر صبح سے شام تک گدھوں کے جھنڈ منڈلاتے نظر آتے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں ان گدھوں کے گھاٹی پر منڈلانے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں مقیم پارسی برادری میں جب کسی کی موت واقع ہو جاتی تو وہ اپنے مردے کو ایک چبوترے پر کھلے آسمان تلے رکھتے تھے جو پھر ان گدھوں کی خوراک بن جاتا۔ میت کو دنیا سے رخصت کرنے کا یہ طریقہ تدفین اسکائی بریل پارسی برادری کے مذہبی پیشوا زرتشت کے دور سے شروع ہوا۔ زرتشت کون تھا؟ یہ جاننے کے لیے پارسی برادری کی تاریخ کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اگرچہ ان کی قدیم تاریخی کتب کے بہت سے حصے نایاب ہو چکے ہیں، تاہم اس حوالے سے دستیاب شدہ کچھ تاریخی کتابوں کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ پارسیوں کا تعلق ایران سے ہے، جس کا قدیم نام پارس تھا جو بعد میں فارس ہو گیا۔ ان کی قدیم تاریخ کا آغاز جس زمانے میں ہوا وہ عہد عقیق کہلاتا ہے۔ اس عہد کے باشندے غاروں میں زندگی بسر کرتے، وحدانیت پر یقین رکھتے، روشنی کو نور مطلق سمجھتے اور خدا کو ایک پیکر مجسم خیال کرتے تھے۔ اس وقت کے حکمرانوں گیومرس اور تحمورس کے دور میں پارس میں تمدنی ترقی کے ساتھ ہی ملک میں حکمرانوں کے موروثی سلسلے کا بھی آغاز ہوا، جن میں شاہوں اور کیانیوں کے دور کے دو سلسلوں کو خاص شہرت حاصل ہوئی۔ پہلے دور کے حکمرانوں میں ہوشنگ شاہ، جمشید زحاک، فریدو ایراج اور منو چہر شامل ہیں۔ ان کے دور سے قبل لوگ وحدانیت سے دور کفر و الحاد میں مبتلا تھے۔ رومی اور یونانیوں کی طرح وہاں کے باشندے اصنام پرست یعنی بتوں کو پوجنے والے اور 7 ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، جن کے مخصوص نام اس طرح تھے: نمبر 1 آفتاب یعنی شمس، نمبر 2 مہتاب یعنی چاند، نمبر 3 کیوان یعنی زحل، نمبر 4 ہرمز یعنی مشتری، نمبر 5 بہرام یعنی مریخ، نمبر 6 ناہید یعنی زہرہ اور نمبر 7 تیر یعنی عطارد۔ بتوں کو پوجنے کے لیے وہ ہر ستارے کا الگ الگ بت بنا کر اسے عمدہ لباس اور ہیرے جواہرات سے مزین کرتے اور عالی شان مندر تعمیر کر کے وہاں نصب کرتے۔ اس طرح کے مندر کو ہیکل کے نام سے پکارا جاتا۔ مندر سے متصل ایک باورچی خانہ، طعام خانہ، سرائے اور شفا خانہ بھی تعمیر کیا جاتا۔ ہر ہیکل میں مقررہ اوقات میں روزانہ 3 مرتبہ بتوں کی پرستش کی جاتی۔ ملک میں طبقاتی نظام رائج ہونے کی وجہ سے لوگ اعلیٰ اور ادنا طبقات میں تقسیم تھے، یعنی بڑے ستاروں کے ہیکل اشرافیہ اور چھوٹے ستاروں کے ہیکل نچلے درجے کے لوگوں کے لیے مخصوص تھے۔ کسی ایک طبقے کے فرد کا دوسرے طبقے کے ہیکل میں جانا ممنوع تھا۔ البتہ ہیکل ناہید یعنی وینس صرف عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ اسلام پرستی کا یہ دور زرتشت کی آمد تک جاری رہا۔ اس دوران ہوشنگ شاہ کے زمانے کو خاص اہمیت حاصل رہی۔ ہوشنگ شاہ کے بیٹے کا نام پارس تھا، جس کے نام سے ملک پارس مشہور ہوا۔ ہوشنگ شاہ ہی کے دور میں ملک پارس میں پہلی مرتبہ آگ کا ظہور ہوا، جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ہوشنگ شاہ اپنے چند مصاحبین کے ساتھ ایک پہاڑ پر بیٹھا تھا کہ اچانک اسے سامنے چٹان سے ایک خوفناک اژدہا نکلتا نظر آیا۔ وہ پھنکارتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا کہ شاہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنے مصاحبین کو اژدہے پر سنگباری کا حکم دیا۔ مصاحبین نے شاہ کے حکم کے مطابق چٹان پر بے دریغ سنگباری شروع کر دی۔ سنگباری سے بچنے کے لیے اژدہا تو کسی اور سمت جا کر روپوش ہو گیا، مگر پتھروں کی مسلسل ضربت سے چٹان سے زبردست چنگاریاں نکلنے لگی جو جلد ہی آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئیں۔ شاہ اور اس کے مصاحب یہ منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ دراصل وہ چکماک پتھر کی چٹان تھی جو پتھروں کی ضرب سے آگ پیدا کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ ادھر ہوشنگ شاہ نے یہ منظر دیکھا تو اس نے آگ کو نور یزدانی سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اس آگ کو مقدس قرار دے کر ہیکل سے ملحق ایک آتش کدہ تعمیر کروایا اور ہر سال ماہ بہمن یعنی 11ویں مہینے کی 10 تاریخ کو جشن صدا منایا جانے لگا۔ جب جمشید شاہ کا دور آیا تو اس نے بھی آتش پرستی کی روایت قائم رکھی، لیکن ساتھ ہی اسنام پرستی بھی جاری رہی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی آتش کدے تعمیر ہوتے رہے، تاہم اس طرف لوگوں کی توجہ کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ منو چہر نے بھی پارس کے دارالحکومت بلخ میں ایک شاندار آتش کدہ تعمیر کروایا جو 9 بہار کے نام سے مشہور ہوا۔ منو چہر کے دور حکومت کے بعد کیانی حکومت کا دور آیا۔ اس سے پہلے کیکاوس تخت نشین تھا، اس کے بعد کیقباد، سیادش، کیخسرو، لہراسب، گشتاسب، اسفندیار، اردشیر اور داراب تخت نشین رہے۔ پارس کو ایک عظیم سلطنت بنانے کے سبب کیخسرو نے سائرس
फारिस आजम के नाम से शोहरत हासिल की। इसने पड़ोसी मुल्क के कई इलाके फतह करके अपनी हुकूमत में शामिल किए और अपने दौर का सुपर पावर बन गया। फारिस आजम को ज़रतश्त का हम असर समझा जाता है, जबकि ज़रतश्त की आमद फारिस का दौर खत्म होने के बाद गुश्तासिब के जमाने में हुई। गुश्तासिब के इब्तदाई दौरे हुकूमत में इस्लाम परस्ती का गलबा था। कहीं कहीं आतिश परस्ती भी होती थी। मुल्क में आतिश कदे भी कसरत से मौजूद थे जो अदम तौजीह का शिकार थे। गुश्तासिब अवाइले उम्र में इस्लाम परस्त था। इसके वजीर आजम का नाम जमासिब था जो इल्मे नुजूम में माहिर था। इसने गुश्तासिब के हुक्म पर 200 गज तवीलो अरीज एक नादर तख्त तैयार किया जिसके ऊपर सितारों के बुरूज का नक्शा बनाया गया जो रसदगाह का काम देता था। गुश्तासिब इसी की मदद से सितारों की चालें मालूम करता था। तख्त की बनावट कीमती जरो जवाहिर से की गई थी। गुश्तासिब के दौर ही में ज़रतश्त की आमद हुई। वो 660 काफ मीम में एक आतिश परस्त खानदान में पैदा हुआ जो पारिस के शुमाल मशरकी इलाके में रहता था। ज़रतश्त के बाप का नाम पुरशिब और माँ का विगदोया बताया जाता है जो शाह फरीदों की नस्ल से थे। ज़रतश्त की परवरिश आतिश परस्त माहौल में हुई। इसने आग को माबूद का दर्जा देकर उसका नाम आहोरा मुज्दा रखा, मजहब को आशा का नाम दिया और अपने इर्द गिर्द के इलाकों में इसकी तबलीग करने लगा। 30 बरस की उम्र में वो अपने वतन से निकलकर पारिस के दारुल हुकूमत बलख में दाखिल हुआ और अपने साथियों के साथ शहर में तबलीग में मसरूफ हो गया। जब इसके मजहब की शोहरत शाही दरबार तक पहुंची तो गुश्तासिब ने इसे बुलावा भेजा। वो दरबार पहुंचा तो वहाँ नजूमी, जादूगर और असनाम परस्त पहले से मौजूद थे जिन्होंने ज़रतश्त के मजहब को चैलेंज करते हुए उसे मुनाजरे की दावत दी जो उसने कबूल कर ली। 3 दिन तक मुनाजरा जारी रहा। ज़रतश्त ने ऐसे दलाइल पेश किए कि गुश्तासिब समेत तमाम दरबारी इसके मजहब के कायल हो गए। इस पर ईमान ले आए और इस्लाम परस्ती रद्द करके आतिश परस्ती शुरू कर दी। बादशाह गुश्तासिब ने उसे सरकारी मजहब का दर्जा दे दिया और खुद भी उसका मुबल्लिग बन गया। उसने मुल्क में मौजूद तमाम हैकल भी तबाह कर दिए। आतिश कदे जो वीरान हो चले थे उन्हें बहाल करके उनका नाम आजर रखा और उनमें 24 घंटे आग भड़काने का फरमान जारी किया। इस तरह मुल्क भर में दोबारा आतिश परस्ती का दौर शुरू हुआ। इस दौरान ज़रतश्त ने बलख शहर में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। पारस के पड़ोस में वाक़े मुल्क दौरान तुर्की के शाह अरजासिब को इस तमाम सूरत हाल से आगाही हुई तो वो सख्त बरहम हुआ। उसने गुश्तासिब को मज़कूरा मजहब तर्क करने का पैगाम भेजा जो रद्द कर दिया गया। चुनांचे अरजासिब 3 लाख की फौज के साथ पारस पर हमला आवर हुआ। गुश्तासिब के पास भी इतनी ही बड़ी फौज थी जिसने उनका मुकाबला किया और फतेह याब हुआ। इस ईद की खुशी में उसने शहर में एक इंतहाई वसी आतिश कदा तैयार करवाया जो आजर नौश कहलाया। इसकी तामीर मुकम्मल करवा कर गुश्तासिब मुल्क के दौरे पर चला गया। इधर अरजासिब बलख शहर में उसकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए शहर पर हमला आवर हो गया और तमाम छोटे बड़े आजर तबाह कर डाले। इस जंग में गुश्तासिब का बूढ़ा बाप लहरासिब भी मारा गया। इसी दौरान ज़रतश्त भी दुनिया से रुखसत हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।